دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ میں ابو ارقم رضوی، تھانہ مہاراشٹرا سے۔ ہمیں فتح رشیدیہ کے اس ایک جواب پر آپ سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ عبد القادر صاحب کون سے فتح رشیدیہ پہ؟ جی 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 ہاں ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سوال ہے حضرت جی۔ وہ سوال اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ انبیاء علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب ما سوائے اللہ، اس آیت سے جو سورہ قل اوحیہ میں ہے، پھر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں اس آیت سے ثابت کرتے ہیں اور دلیل اس آیت کو گردانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، اور معتقد کافر ہوگا یا نہیں؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب جواب دیتے ہیں، اس میں علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، خود حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی کنجیاں ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے، پس اس بات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ہاں جو بات کے حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتا دے دے، وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مقبول کسی کو خبر دے تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر مثال دی انہوں نے کہ جیسا کہ علم جنت اور دوزخ اور رضا وغیرہ کا حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بتلا دیا، اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی۔ چنانچہ اس آیت سورہ جن سے معلوم ہوا تو حاصل آیت کا یہ ہے، جس غیب امر کی خبر حق تعالیٰ اپنے مقبول کو دے دے تو اس کی خبر اس کو ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ تمام مغیبات حق تعالیٰ کے نبی کو کشف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں انہوں نے لکھا، کیونکہ لمبا جواب ہے، اور آگے انہوں نے لکھا کہ صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول علیہ السلام کو ہرگز علم غیب نہیں، مگر جس قدر اطلاع دی جاوے، اور اس پر بہت آیات و احادیث شاہد ہے، تو خلاف اس سے عقیدہ کرنا کہ انبیاء علیہ السلام سب غیب جانتے ہیں شرک کبھی جلی ہوگا۔ معاذ اللہ، حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدے فاسدہ سے بچا دے دے، بس ایسے عقیدے والا مشرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، تو کیا وہ شرک ہوگا؟ نہیں جی، اس میں تو کوئی نفی نہیں ہے۔ ایک بات عرض کروں؟ جی یہ اس عبارت کا آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں تو بھیج دیجئے۔ جی جی ابھی اس لیے کہ آپ کی بات آواز مجھے کٹ کے آئی ہے، تو برابر صاف آواز آئی نہیں ہے میرے پاس میں۔ جی جی میں بھیج دیتا ہوں کیونکہ کافی لمبی عبارت ہی نہیں ہے۔ اب بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ جی تو عبداللہ بھائی سے بھجوا دیجیے، اور اس کے ساتھ تو سیدھا ہی موضوع پر آ ہی جاتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر اصل کون سی عبارت پر اعتراض ہو رہا ہے، وہ اعتراض ہی آپ پیش کر دیں تاکہ پوری لمبی بحث ہم نہ لیتے ہوئے شارٹ کٹ میں بات کر لیں۔ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو؟ ایک میں آپ کو بھیج دیا ہوں۔
جی آپ کو مل گیا دیکھیے. کوئی آیا نہیں آیا؟ عبداللہ بھائی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں میں نے بھیجا دیکھیے 76613544949445 جی. تو جی ہم وہ جو اعتراض والی آیت ہے نا، آپ وہ جو عبارت ہے اسی کو آپ پیش کر کے بات شروع کر دیں. جو اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اس کے سوائے. اس کے پاس اس بات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صحیح ہے. تو مطلب پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطا الہی علم غیب حاصل ہے تو کیا یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھنا ہے مجھے. جی جی کسی وحد والا کی اس کو کوئی نہیں جانتا. تو اس کے اندر آپ اعتراض یہ ہے کہ یعنی حضرت نے یوں فرمائے ہیں کہ علم غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے، ہے نا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے تو کیا وہ مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ کیسا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. وہ کس طرح مشرک ہو سکتا ہے؟ تو جو علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تو وہ مشرک نہیں ہے. دیکھو آپ بات مطلق کر رہے ہیں، تو مطلق سے علم غیب جو مراد لیا جاتا ہے وہ علم ذاتی مراد لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ یہاں تقسیم کریں کہ علم غیب سے کون سا علم مراد ہے، علم ذاتی یا علم عطائی. اس کے بعد میں بھی یہ مراد لیں کہ کلی یا جزئی. اس طرح اگر تفصیل سے بحث کریں گے تو پوری بات سامنے آئے گی، ورنہ ایک مبہم بات عوام کے سامنے جائے گی. حضرت میں ابھی یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں کل پہ بات نہیں کر رہا ہوں آیا ہے یا نہیں، بس اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب حاصل ہے، اس سے مشرک نہیں ہوگا. میں اگر یہی سمجھ رہا ہوں تو اب میں اگر یہ مراد لے کر کے کہوں کہ علم غیب جزئی ہیں اور آپ اگر اسی کو کلی لے لیں تو آپ تو میرے کو حکم لگا دیں گے. نہیں حضرت میں کلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل بھی نہیں. ایسا میں کلی پہ جی دیکھو اسی لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پوری وضاحت کے ساتھ اگر بات کریں گے تو بات کھل کر کے سامنے آئے گی، ورنہ اب سیدھی بات اٹھا لو گے بات سامنے آئے گی نہیں. نہیں بالکل نہیں. آپ پوچھ لیں، میں بتا دی آپ کو کہ میں کلی پہ بات نہیں کر رہا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ اپنا عقیدہ بیان کر دیجئے. جیسے کہ میں نے یہ بیان کیا نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطائی حاصل ہے، اور عطائی کے اندر بھی عطائی کلی نہیں بلکہ عطائی جزئی حاصل ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبوت کے لائق تھا جی، اور تو آپ وہ سارا کا سارا تشریح علم اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. جی اور اپنا عقیدہ بیان کر دوں جو علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے وہ علم کسی کو نہیں ہے. جی ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں بھی اپنا نظریہ رکھ دیتا ہوں، ہے نا. جی میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے. آپ کا بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، تو اس پر اتفاق ہو گیا برابر. جی اب یہ میرے سامنے کتاب ہے حضرت فرقہ نہیں، اب دیکھو عطائی کے اندر تو دونوں داخل ہو گئے. جی ہے نا، عطائی کے اندر حاصل ہو گئے، یعنی ذاتی نہیں ہوا نا علم، عطائی ہوا نا. جی عطائی کا تو ذکر کیا. جی اور ہاں اور عطائی کے اندر بولیے. عطائی کے اندر یعنی جو ساری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث سے بیان کر دیا اور بعض علم جو مخفی تھا
اتنا ہی علم، یا جو آپ کے بعض لوگ وہ بھی کہتے ہیں جمی ما کان وما یکون، اس کے بھی آپ قائل ہیں کہ نہیں؟ اس کی آپ وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ بھی آپ کی طرف بات منسوخ کی جاتی ہے۔ عبد القادر صاحب، ابھی ہم جو ہے نا جزوی پہ بات کر رہے ہیں، کل پہ بات نہیں کر رہے، علم غیب حاصل ہے یا نہیں بس اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر دوسری بار جب ہم بات کریں گے تو اس کی جمی ما کان وما یکون پر اگر آپ چاہیں تو گفتگو کر لیں گے، لیکن کیسا ہے پھر وہ پھر غلط مبحث ہو جائے گا نا، تو اس پہ بات کر لیں گے۔ بحث نہیں کریں گے، آپ اپنا عقیدہ پورا بیان کریں گے نا، ورنہ عقیدہ کس طرح ادھورا بیان ہو سکتا ہے؟ آپ ادھورا میں کہاں بیان کر رہا ہوں؟ تو پھر آپ صراحت سے کہہ دیجیے کہ ہمارا یہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تو عطا ہی ہے، لیکن جمی ما کان وما یکون کا حاصل ہے۔ ابھی تو اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ شرک نہیں ہے، برابر؟ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ باتائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے تو یہ شرک نہیں ہے، آپ نے یہ کہا ہے نا، برابر؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، اس میں کیا کہتے ہیں؟ دراصل علم غیب کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، اس کی کوئی چیز بھی کسی بھی آن پوشیدہ نہ رہے، یہی معنی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ الیاس گمن صاحب کی کتاب ہے، آپ کہتا ہوں میں بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جو علم غیب کا معنی بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ اس کے ہوتے علم غیب ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، اس کی کوئی چیز بھی اس کسی بھی آن پوشیدہ نہ رہے، یہی معنی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور انہوں نے جو تعریف بتائی ہے، جو غیب کا مطلب بتایا، وہ یہ کہ اس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، اس کی کوئی چیز بھی کسی بھی آن پوشیدہ نہ رہے، یہی معنی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ انہوں نے جو الیاس گمن صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ علم غیب سے علم ذاتی مراد لے کر کے کہی ہے، جی سمجھ رہے ہیں؟ الیاس گمن صاحب نے جو بات کہی ہے، علم صحیح علم ذاتی مراد لے کر کے کہی ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر جہاں مطلق علم غیب آتا ہے تو وہاں ذاتی ہی مراد ہوتا ہے۔ اچھا آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ذاتی کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بات کی ہے، برابر؟ جی ہاں، اور ہاں یہ بات یعنی یہ بات جو ہے نا کہ علم غیب، تو یہ بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہ بات مراد لی ہے جال حق کے اندر۔ کیا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو علم عطا ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا ہے، غیب تو صرف ذاتی ہی کو کہتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ ان کا کیا کہنا؟ اگر وہ جو جال حق میں جو ذکر کیا ہے، جال حق صفحہ نمبر 97۔ ہاں تو پوری عبارت پڑھیں آپ۔ جو علم عطا ہو، نہیں اس سے پہلے پڑھیں نا، اس کے پہلے کیا لکھا ہے؟ میں آپ کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو مراجعات کر لیجئے۔ اچھا اسی لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے بھی تو مولانا الیاس گمن صاحب کی ادھوری بات پیش کی، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ نہیں ادھوری بات پیش نہیں کی میں نے، آپ کے تو میرا آگے کا پڑھ کے بتاؤں آپ کو۔ سنو ایک منٹ بات سن لیجئے۔ آپ نے جو کہا نا کہ علم غیب ذاتی کس طرح ہوا ہے، تو میں اس کی تائید کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ مطلق علم غیب ہوتا ہے تو اس سے ذاتی ہی مراد ہوتا ہے، عطائی مراد نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے یہ بات پیش کی ہے تاکہ آپ کے علم میں یہ بھی بات رہے کہ بھئی مطلق علم غیب لیا جاتا ہے تو ذاتی ہی مراد ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ذاتی اللہ کا علم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اچھا تو اس کے اندر کوئی شک اور تردد کی بات بھی نہیں رہی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بس ایک چیز اور پوچھنی ہے آپ سے جی کہ یہ تقویت الایمان ہے حضرت، ٹھیک ہے؟ جی تقویت الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاوے، خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب۔ مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ رسول چاہے گا تو فلاں ناکام ہو جائے گا، کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے لکھتے رسول کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں،
تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے اللہ وہ رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ یہاں پر بھی ذاتی مراد ہے؟ جی بالکل ذاتی مراد ہے، جیسے کہ صراحت انہوں نے بتائی دی ہے۔ کیا یہاں ذاتی ہی مراد ہے کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تشریعی علم ہے یہ اس کے علاوہ کا علم ہے، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، ستاروں کا۔ اچھا تو مولوی گمن صاحب نے جو بات کی یہاں پر بھی یہی ہے کہ یعنی ذاتی علم مراد ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا یہ پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ جو چیز عطا ہو، ابھی اب تک آپ نے جو کہا ہے، اگر اس میں اگر یہ دیکھا جائے اگر ذاتی ہے تو شرک ہے، عطائی ہے تو شرک نہیں ہوگا، جو بھی میں نے عبارت جیسے پیش کی ہے ابھی، جیسے میں نے تقویت الایمان کی عبارت کو پیش کی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ذاتی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ الیاس گمان صاحب کی کتاب کا حوالہ دے تو آپ نے کہا یہ ذاتی کی طرف اشارہ ہے، اوکے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عطائی ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، ذاتی کی طرف ہوگا تو شرک ہوگا، ہے نا؟ برابر نا؟ دیکھو جو علم ذاتی کا عقیدہ کوئی رکھے گا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر عطائی کا عقیدہ رکھے گا تو شرک نہیں ہوگا، جی برابر اس لیے کہ اب سنو، اگر ذاتی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذاتی کا عقیدہ رکھے گا تو شرک کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ ذاتی علم، جی جی یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے ذاتی علم کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے ہر قطرے سے باخبر ہے، تو اس سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ اب اگر یہی علم ہم اگر ذاتی علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اگر ثابت کر دیں گے تو گویا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کے ساتھ شریک ہوئے، اور یہ شرک ہے، بالکل شرک ہے، کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان شرک ظلم عظیم، جی سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اگر کوئی ذاتی کا عقیدہ رکھے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ جی اب یہ تقویت الایمان ہے، اور سنیے یہاں تعریف اور کر لیجئے، ذاتی علم کسے کہیں گے ہم؟ جی ذاتی علم کسے کہیں گے؟ ذاتی علم ہم اسے کہیں گے جو غیر کا محتاج نہ ہو، یعنی خود کی قدرت سے اس علم تک اس کی رسائی ہو جائے نا۔ بالکل ہاں، جیسے کہ اطلاع الغیب الگ ہوتا ہے، اخبار علی الغیب الگ ہوتا ہے، تو اخبار علی الغیب، اطلاع علی الغیب یہ الگ ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتا، یہ عطائی ہوتا ہے۔ جی جیسے کہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ جن کے اندر لیطلعکم علی الغیب، یہ اطلاع علی الغیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذاتی نہیں ہوگا، وہاں عطائی علم ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو اطلاع کی ہے، یعنی ان کے اندر طاقت نہیں کہ وہ خود سے حاصل کریں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ان کو علم دیا ہے، تو یہ عطائی ہو گیا۔ جی جی تو عطائی کا عقیدہ ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا شرک۔ اگر کوئی عطائی کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا، میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں۔ جی محترم، تو عطائی کے اعتبار سے کیسے ہو جائے گا؟ میں نے ابھی ذاتی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں، تو وہی حضرت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عطائی اگر عطائی کا عقیدہ ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، یہی کہہ رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ جی جی صحیح ہے۔ تو یہ تقویت الایمان ہے، دوسرا باب ہے شرک کی قسمیں، آپ کہیں تو اس کا بھی فوٹو بھیج دوں۔ جی اس میں لکھا ہوا ہے اس عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے، خواہ یہ عقیدہ انبیاء اور اولیاء سے رکھے، خواہ پیر اور شہید سے، خواہ امام اور امام زادے سے، خواہ بھوت اور پری سے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوگا۔ کا صفحہ نمبر بتا دیجیے تو۔ جی 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 صفحہ نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر حضرت 30۔ ہاں 30 ہے، 30 جی جی اور پڑھوں میں؟ شرک ثابت ہوتا ہے، اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عالم ارادے سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا، اپنی خواہش سے مارنا اور جلانا، روزے کی کشائش اور تنگی کرنی، تندرست اور بیمار کر دینا، فتح و شکست دینا، اقبال اور ادبار دینا، ٹھیک ہے نا، اس میں برابر دکھ نہیں رہا، پھر بھی مرادیں پوری کرنی، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی وغیرہ کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو تقویت الایمان میں لکھا ہے حضرت کہ اس عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے، خواہ یہ عقیدہ انبیاء اور اولیاء سے رکھے، خواہ پیر اور شہید سے، خواہ امام اور امام زادے سے، خواہ بھوت اور پری سے، خواہ یوں سمجھے کہ ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے۔ تو یہاں پر انہوں نے شرک کہا ہے، اگر
خود سے بھی کہیں تو شرک ہے، اور اگر کہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو بھی مشرک ہو جائے گا. اس کی کیا مطلب آپ تعویل پیش کرتے ہیں، یا اس کی کیا وضاحت دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ دینے سے بھی انہوں نے کہا شرک ہوگا، اور آپ نے کہا کہ جب اللہ نے عطا کر دیا، اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے تو شرک نہیں ہوگا. تو جی آپ کو بھیج دوں؟ آپ صفحہ نمبر 29 کھولیے. جی جی اب یہاں انہوں نے ماقبل کی آیت سے ترجمہ کرتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی ہے. متفق ہے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر صرف تصرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تصرف کا لائق نہیں اور نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے، اور اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننا اور نظر و نیاز کرنی اور ان کا اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر اور شرک تھا. تو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے کہ وہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے. تو یہاں بات تصرف کی چل رہی ہے مولانا جی، یہاں بات تو تصرف کی چل رہی ہے. تو اگر آگے اور دیکھ لیجیے وہ چیزیں اور کسی کے واسطے کرنی، جیسے سجدہ کرنا اور اس نام کا جانور کرنا اور اس کی منت مانگنی اور مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور قدرت تصرف کی ثابت کرنی، سو ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں علم کی بات کہاں ہے، یہاں تو تصرف کی بات آ رہی ہے. جی جی، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، رکیے سنیے، آپ سے اس کی وضاحت لے لوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو یہ حاصل ہے، چاہے وہ یہ سوچے کہ خود سے ہے یا پھر اللہ کی عطا سے ہے، تو بھی وہ مشرک ہے. جی برابر یہی نا؟ دینے سے بھی، دینے کا بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ نے دیا تو بھی وہ کیا دینے سے؟ مشرک ہے. کیا دینے سے؟ اولاد اگر اللہ نے دی ہے تو نہیں، اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ اولاد اللہ نے دی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ مجھے یہ بیٹا جو میرا ہوا ہے یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، تو اس کو تو شرک نہیں کہا نا حضرت نے. نہیں بالکل نہیں. ابھی میں ایک بار اور پڑھ لیتا ہوں. جی اسی طرح میں اگر یوں کہہ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اللہ نے دیا ہے، یا یہ علم اللہ نے میرے اوپر الہام کیا ہے، تو اس کو تو شرک نہیں کہا نا. یہ دیکھیں کیا کہا انہوں نے، ایک بات اور پڑھ لیتے. تو یہ شرک کی، جی اولاً تو یہ کہ علم کی بات تو قریب تک نہیں ہے، یہاں بات تصرف کی ہے، اور تصرف کے اندر تو اس سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں، تو کیسے تصرف کرے گا. اب یہ بات تحقیق کی چاہیے کہ اللہ صاحب نے کون کون سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہیں کہ ان میں کسی کو شریک نہ کیا چاہیے. کیونکہ اس میں شاید اس میں جو کتاب ہے یہ کمپوزنگ میں شاید کچھ مسٹیک ہوئی ہے، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہے. یہ وہی 30 ہے، دوسرا باب شرک کی قسمیں سے پڑھ رہا. نہیں صفحہ بتا دیجیے آپ. بس 30 ہے عبد القادر 30. جی جی ہاں پڑھیے. اور کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، کتابوں میں صفحات بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. جی ہاں ہوتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، تو جی تھوڑا سا شرک کی قسمیں دیکھ لیں گے. باب دوسرا باب ہے تو اس میں آسانی ہو جائے گی آپ کو. جی لیکن محترم یہ بات پہلے عرض کر لینی چاہیے، حضرت نے یہاں جو بات کہی ہے نا، یہ یعنی غیروں کے متعلق یہ کہی ہے کہ جو اس طرح کسی کو معبود بنا کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ ساری ان کے متعلق ہے. اب یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی پتھر کو بنا لے یا کسی کے لیے جانور ذبح کرے، کسی کو حاضر ناظر مانے، تو ہم خود کہتے ہیں یہ تو کھلا شرک ہے. اس کے اندر تو متفق ہیں ہم سب کچھ. تو یہ بات تو وہاں کہیں دخل ہی نہیں بن رہی ہے. تو حضرت جو کہہ رہے ہیں اس کے آپ بھی متفق ہوں گے، اس لیے کہ آپ بھی تو بت کے پجاری نہیں ہوں گے نا. اللہ کا فضل ہے ہم سارے بت کے پجاری نہیں ہیں، اللہ کے توحید پرست ہیں. تو اس کے اندر تو کیا کھلا شرک ہوگا اگر کوئی بت کو پوجے گا تو. چلیے اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں بھی توحید پرست مان لیا، کیونکہ ہم پر تو شرک کے فتوے ایسے آتے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرات نہیں آتے ہو. اچھی بات ہے، اس لیے آپ سے بات کر کے جو ہے نا. اور اب جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارے اوپر شرک کے اس طرح کے قطرے آتے ہیں،
تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہوا اٹھی کہاں سے تھی اس طرح کی شرک کے فتووں کی، اور کیسے دور میں اٹھی تھی۔ خیر آپ کو علم ہوگا، اس موضوع پر مجھے نہیں جانا ہے اور بہتر بھی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ ہم بات کریں گے نا اس حوالے سے، جیسے جیسے ہماری گفتگو بڑھے گی اسی طرح اگر سنجیدگی سے گفتگو کرتے رہے۔ آج جو ہم نے بات کی اس سے یہ دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے عبد القادر قاسمی، آپ قاسمی ہے نا، کچھ دن پہلے ہم ایک شخص نے ہمیں چیلنج کیا تھا عقیدہ علم غیب پر بات کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی کئی مناظرے موبائل سے اس طرح سے ہوتے رہے۔ تو جس طرح سے آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی، اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ باعطاء الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل، آج تک شاید ہی کوئی بندہ اس طرح سے جو ہے نا ہمت کیا ہو اور اس طرح جرأت کے ساتھ اور اس طرح کھڑے ہو کر مطلب اس طرح کہہ دیا ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ آج تک کوئی نہیں کہا، میرے سامنے تو ابھی تک کسی نے نہیں کہا۔ اب میری بات سنیں گے آپ ایک منٹ؟ اس سے کیا ہوتا ہے اگر معلوم، اس سے نہ غلط فہمیاں دور ہوتی۔ ابھی آپ نے جس طرح سے اپنا پوائنٹ سامنے رکھ دیا، ہم نے اپنا رکھ دیا۔ اب بات سن لیجیے، یہاں آپ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند کے ہوں یا مظاہر کے ہوں یا ندوہ کے ہوں یا پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے اکابر ہیں، ان کی کون سی بھی کتاب اٹھا دیں گے نا تو لیطلیاکم علی الغیب سے وہ علم غیب مراد لیتے ہیں، لیکن علم غیب کی میں نے آپ کو تقسیم بتائی نا کہ وہ علم غیب عطائی ہوتا ہے، اور اگر اس میں علم غیب کو عطائی کو نہیں مانیں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت جہنم کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کیسے علم ہوا؟ میرا تو بعد میں ہوئی نا، پہلے یہ علم کس طرح ہو؟ تو علم غیب عطائی مراد لے رہے ہیں۔ اچھا عطائی میں بھی کتنا، یعنی جتنا اللہ پاک نے شان نبوت کو دیکھتے ہوئے اور تشریعی علم جتنا بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شائن شان اور جتنا تھا وہ سارا دے دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہے، اور علم غیب مطلق مراد لے کر کے یہ سارے لے لی جاتا ہے، ایک تو کبھی کبھار ذاتی لے لیا جاتا ہے اور کبھی جمیع ما کان و ما یکون لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے ساروں کا یہ عقیدہ ہے، آپ چاہے جون سی بھی کتاب اٹھا لیں اور لیطلیاکم علی الغیب یہ تفسیر خصوصی دیکھیں، آپ ہمارے جتنے بھی اکابر ساروں کی دیکھ لیں، اکثروں نے وہاں وضاحت کی ہے، اسی لیے آپ کو خلجان ہو رہا تھا کہ آپ نے تو یہ اظہار کر لیا، باقی نہیں۔ اظہار سب کا یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطائی اور جزئی حاصل ہے، جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے جمیع ما کان و ما یکون میں ہمارا آپ کا اختلاف ہے، میں آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا، اور اس پر ہم اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے، ہم آیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے جو باتیں کلیئر ہے، میں ہاں نہیں ملاؤں گا، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہاں میں ہاں ملائیں۔ جو عقیدہ نظریہ ہے وہ آپ کا ہے اور جو عقیدہ نظریہ وہ میرا ہے، برابر ہے نا جی۔ اچھا ایک چیز اور، جیسے آپ نے کلیئر کر دیا، الیاس گمن صاحب نے جو علم غیب کی تعریف اس کا معنی مطلب بتایا تھا، آپ نے کہا وہ ذاتی کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب دوسرا یہ جو کتاب ہے اس کا بھی آپ کلیئر کر دیں، میں بحث نہیں چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دیں گے تو۔ کون سی کتاب؟ دیکھو الیاس گمن صاحب والی کتاب میرے سامنے نہیں، پتہ نہیں کس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، پھر دوران گفتگو جو ہے کال کر گیا تو واپس ہم نے پھر جی ہو جاتا ہے کبھی کبھار اس طرح۔ جی آخری بات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو وضاحت دے دیں، نہ چاہیں تو بعد میں کر دیں، یا پھر جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کتاب ہے راہ سنت، ٹھیک ہے، راہ سنت میں کی ہے، یہ اس کے مدیر ہیں مناظر اہل سنت پیر طریقت مولانا محمد حماد نقشبندی صاحب۔ یہ مطلب 2 ماہی جو نہیں نکلتا ہے، ماہنامہ نکلتا ہے، 2 ماہی نکلتا ہے نا، 2 مہینے میں 1 مہینے میں، وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ رسالہ کہہ لیں آپ، رسالہ ہے جی جی جی۔ اس کے اندر جو ہے نا جناب ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ مجھے جو ہے آپ سے پوچھنا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں بریلوی حضرات نے، پہلے اوپر عیسائیوں کا بتا دوں نا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسان ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پر خدا نے ان کی حکمت کی باتوں وغیرہ کو روح علیہ السلام محترم، میں نے پہلے شروعات میں وضاحت کر دی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطائی، اس کے اندر ہمارا اتفاق ہے، لیکن عطائی کے بعد میں اختلاف اس بات پر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمیع ما کان و ما یکون کا علم نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ اچھا
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فوراً موضوع سامنے آ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا گیا. اب ہمارے عقیدے کا ہوگا تو فوراً اس سے یہ مراد لے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلی یعنی ذرے ذرے کا اور قطرے قطرے کا علم نہیں ہے. اچھا ہاں، اور آپ کے ہوتے ہو تو فوراً وہی مراد لے لیتے ہیں. اب اس کا سیاق و سباق میرے سامنے نہیں ہے، اگر آپ بھیج دیں گے تو میں اور وضاحت کے ساتھ سمجھ لوں گا. جی، تو آپ اور اس کے بعد وہ پھر بحث کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص نے لکھا ہے، یقیناً ان کے عقائد صحیح ہوں گے، انہوں نے کس پس منظر میں لکھا ہے مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ اس بندے کا نظریہ ہے جنہوں نے بھی ہمارے حضرت میں سے جنہوں نے بھی لکھا ہے ان کا نظریہ ہے. باقی اصل موقع پر چل رہا تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے. تو ہمارے سامنے ابھی یہ شخصیت ہے. تو ان شخصیت سے اگر حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ انہی کی کتابوں کو اٹھاویں، یعنی فتاوی رشیدیہ کی حقیقت معلوم کریں گے یا دیگر بڑے بڑے اکابر سے معلوم کریں گے. اور رہی بات ان کی، تو ان کا مجھے بھیج دیجیے تاکہ پوری بات حقیقت سامنے آئے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ لے سکوں میں. جی جی، تو اب اپنی گفتگو ختم ہونے کو ہے اور باقی گفتگو کل کر لیتے ہیں یا پرسوں کریں گے. ہلو، اب رہ کیا گیا ہے مولانا رشید احمد، ایک بات سن لیں گے آپ؟ ایک منٹ اگر خاموشی سے دو باتیں سن لیں تو میں عرض کر دوں. جی جی. مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے اوپر ایک تو آپ کی طرف سے بنایا ہوا ایک یہ اعتراض تھا جس کی ابھی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یہ خام کا ایک بنایا ہوا اعتراض ہے، ورنہ اس کی حقیقت سے کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا اعتراض تھا؟ کہ یہ جو علم غیب کے عنوان سے جو آپ نے اعتراض کیا اور مجھے صفحہ بھی بھیجا ہے آپ نے. کیا اعتراض کیا تھا میں نے؟ اعتراض یہ کیا تھا، یعنی آپ نے ادھوری جو عبارت پیش کی تھی، جواب نمبر یہ کہ علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. خود حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں، تو کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے. بس اس بات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صحیح ہے، مگر ہاں جو بات کہ حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتا دیویں تو وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مقبول کسی کو خبر دیں تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. جیسا کہ علم جنت اور دوزخ اور رضا وغیرہ وغیرہ کا حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی. اعتراض پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے اس اعتبار سے اعتراض یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں علم غیب ہوتا ہے. جناب آپ میری بات نہیں سمجھے تھے شاید. نہیں، پہلی بات آپ جیسے اس طرح کہا نا کہ پس اس بات علم غیب غیر خدا تعالیٰ کو شرک صحیح ہے، یعنی آپ الزام یوں کو لگانا چاہ رہے تھے کہ علم غیب آپ یوں کہتے ہیں کہ غیر خدا کو نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ یوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں علم غیب ہے. تو یعنی آپ اس دونوں عبارتوں کے درمیان سے الجھانا چاہ رہے تھے، جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہاں جو ماقبل کے اندر بات علم ذاتی مراد لیا ہے، اور نیچے جو علم غیب علم عطائی مراد ہے. آپ اب جو ہے نا اب اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کہہ رہے کہ الجھا رہے تھے، یہ بدگمانی ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کیا کہا ہے، جو علم آتا ہے وہ شرک نہیں ہوتا، برابر؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں بالکل صحیح. سوال کرنے والے نے کیا کہا، بعض لوگ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سوائے اللہ اس آیت سے جو سورہ قل اوحی میں ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احدا الا من ارتضی من رسول، ٹھیک ہے، اس آیت سے ثابت کرتے ہیں اور دلیل اس آیت کو گردانتے ہیں. مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، اور معتقد کافر ہوگا یا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ بندہ جو سوال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علم غیب ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس آیت سے کہ اللہ کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نا سوال میں. تو جواب میں اس نے پھر آگے کیا کہا، مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، اور معتقد کافر ہوگا یا نہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو درست ہے یا نہیں، اور معتقد جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہوگا کہ نہیں.
برابر ہے نا, یہ سوال ہے نا اس بندے کا جس نے بھی کیا. جی تو جی. یہاں پر انہوں نے کہا علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. خود حق تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے پاس. اس بات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صحیح ہے. برابر. آپ کو جب میں نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ ذاتی کی طرف اشارہ ہے, آپ نے وضاحت میں کہا, اور ذاتی عقیدہ آپ کا ہے نا, میرا ہے. جی. تو یہاں پر میں نے بات جو ہے نا ختم کی, میں نے کوئی اعتراض آپ پر کیا نہیں. آپ نے کہا یہاں پر یہ ذاتی کی طرف اشارہ کرے, تو میں نے تو کوئی کہا نہیں, آپ کرے کہ الجھا رہے تھے. یہ جو آپ نے بات کہی نا وہ غلط کہی, وہ مجھے بات وہ اچھی نہیں لگا. میں نے الجھانے کا کوئی کام نہیں کیا, اور نہ میں نے مناظرانہ انداز میں نہ آپ سے کوئی گفتگو کی ہے اور نہ کوئی میں نے آپ سے بحث کی ہے. ہم نے آپ کے سامنے عبارتیں رکھی, آپ نے جو بات کہی ہم نے اس پہ کوئی چون چرا ادھر ادھر کی باتیں ہم نے نہیں کی, مناظرانہ انداز اختیار کیا ہی نہیں ہم نے. آپ نے کہا کہ آپ الجھانا چاہ رہے تھے. جی آپ نے نہیں کیا, اس کے لیے میں محسن ہوں. اور میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا عبد القادر, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا. سنا میری بات سنیے, میں نے آپ کی کتنی دیر بات سنی ہے. جی میں نے آپ کی کتنی دیر بات سنی. ہم نے پہلے بھی کہا آپ جس طرح سے اطمینان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح گفتگو کرنا مجھے پسند ہے. جی میں نے آپ کو کہا, اس لیے کبھی ہم نے مناظرانہ انداز اختیار آپ کے ساتھ کیا ہی نہیں, اور نہ کبھی میرا ایسا ارادہ ہے. جی. تو آپ کا یہ کہنا کہ یار آپ جو الجھا رہے تھے, تو یہ تو یار یہ بدگمانی ہے. یہ تو اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میری یہاں مراد کیا تھی. ہاں ٹھیک ہے. حدیث میں بھی تو آتا ہے, نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس شخص کی مراد معلوم کر کے آؤ, اس لیے کہ بہت سی جگہ مراد سے بھی ان کو ہمیں سمجھ میں نہیں تھا, ہم ظاہر معنی مراد لے کر غلط سمجھ جاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں الجھانے سے مراد یہ ہے کہ یعنی علم غیب عطائی اور علم غیب ذاتی کے درمیان میں ایک الجھن سی ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ہماری ذہنی الجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہاں ایک کی نفی ہو رہی ہے, ایک کا اس بات ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. تو جب ہم نے اس کی قسمیں بیان کر دی کہ ایک یہ قسم ہوتی ہے, ایک یہ قسم ہوتی ہے, تو یہ جو ایک الجھن ہو رہی تھی یعنی جس کے اندر ہم دونوں الجھ رہے تھے اور جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اس کی تفصیل واضح ہو گئی. میرے کہنے کا مراد یہ تھا. جی 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 چلیے ٹھیک ہے. ابھی کل ہم بات کریں گے تو کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور بات دیکھو, اب بات ہونی ہے تو چونکہ ابھی بھی اس سے اتفاق ہوا کہ اسی کو علم غیب کے اوپر ہوا, اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حسام الحرمین کے اندر جو 4 عبارتیں جمع ہوئی ہے وہی بات یہ تو نہیں ہے علم غیب والی. اب تو پتہ نہیں حسام الحرمین کے اندر ہے بھی ہے کہ یا کٹ کر دی, مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن حوالے بہت ساری کتابوں کے اندر دیے. اس کے اندر تو امکان کز کے متعلق ہے نا. دیکھیے ابھی جو اس چیز پر بات کرنی تھی تو میں اس کے متعلق میں نے تلاش لی تھی, میں نے کہا کیا حقیقت ہے اور کس طرح کی ہے, تو میں فل مطالعہ اس پر کر کے آئے تھے. یہ تو اتفاق ہے آپ نے کھول دیا, تو جو کچھ میرے علم میں تھا وہ میں نے حاضر کیا, ورنہ اس موضوع کے اوپر میرا فی الوقت مطالعہ نہیں تھا. پہلے کا جو ہے وہ الگ ہے. جی جی اب سنیے میری بات. ہماری جب دوسری اب ایک آخری بات کیا کر میں آپ کی بس موقع ہی دے رہا ہوں, تو یہ میرے بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی موضوع پہلے متعین کر لیں کہ بھئی اس ٹاپک پر ہمیں بات کرنی ہے. میں آپ کو وہی کہنے جا رہا تھا, میں آپ کو وہی بات کہنے جا رہا تھا کہ ہم گفتگو سے پہلے جو ہے موضوع جو ہے متعین کر لیں گے کہ ہم نے اس پر بات کرنی ہے. تو کیا آپ بھی گفتگو سے پہلے نہیں, موضوع تو بہت پہلے طے ہو جاتا, ابھی موضوع طے ہو جائے تاکہ ہم کل بات کرنے کے لیے اس سے پہلے دیکھ لیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. ورنہ کیا فائدہ, آپ کو بھی برابر علم نہ رہے یا ہو سکے مجھے علم نہ رہے اور خامخواہ الجھتے رہیں, حقیقت اس کا نتیجہ کچھ بنا نکلا. برائن قاطعہ پہ گفتگو کریں گے. تو وہ جو حسام الحرمین کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے, امکان کس پر کریں گے. ابھی کل ہم جو بات کریں گے یا پرسوں بات کریں گے یا نرسوں بات کریں گے یا باہمی رضامندی سے جو وقت طے ہوگا, جو تاریخ طے ہوگی باہمی رضامندی سے, اس سے ہم برائن قاطعہ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور ایک سوال کر دوں, آخری سوال ہے میرا. ابھی کوئی سوال کوئی جواب نہیں, اب کیونکہ گھر میں ہوں, جو بھی نہیں ہے آپ کو جواب نہیں دینا ہے, آپ کو بس یہ حقیقت بتانی. یہ جو آپ نے ابھی یہ جو اعتراض ہو رہا تھا, ایک حقیقی اعتراض ہو رہا تھا, کیا یہ اعتراض حسام الحرمین کے اندر بھی یعنی اس طرح کا ذکر کیا ہوا, یہ اعتراض بعد کا ہے؟ وہ میں کیا سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اعتراض بھی حسام الحرمین کو سامنے رکھ کر کے اعتراض کیا ہے, یا اس کے علاوہ بعد کے اندر جو اعتراضات جو عبارتیں سامنے آ رہی اس کے اندر سے نکلتا رہا ان میں سے ہے؟ نہیں میں نے بس یعنی اعلیٰ حضرت نے بھی اعتراض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یا آپ نے کیا ہے؟
یہ اعتراض جو میں نے آپ کے سامنے میں نے فتاوی رشیدیہ رکھی، میں نے اعتراض کے طور پر نہیں رکھی، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں رکھی. یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے کہا کہ دیکھو اگر کسی کو کچھ سمجھنا ہے تو بہتر ہے اگر ان لوگوں سے بات کی جائے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا، ابھی ایک بندہ کل کہتا ہے کہ فتاوی رشیدیہ غیر معتبر کتاب ہے. ابھی وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے. وہ کہتے ہیں فتاوی رشیدیہ غیر معتبر ہے، لیکن میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی نہیں. تو میرا کام یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے سامنے والے سے کہ ہر بندہ کیا ایک ہی بات اپنے عقیدے سے وہ کہتا ہے غیر معتبر ہے، بعض کہتے ہیں معتبر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہاں پر ذاتی علم غیر مراد ہے، تو سمجھنا مقصود تھا. آپ نے کہا وہاں پر ذاتی کی طرف اشارہ ہے، تو ہم نے کوئی بات نہیں کی آپ سے. میں آپ کو ٹارگٹ بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اعتراض آپ نے یعنی اس طرح کا سوال نہیں کیا. یہ تو بہت ایک ماضی سے بحث چلی آ رہی ہے کہ کوئی کچھ طرح کہتا ہے کوئی کچھ طرح کہتا ہے. یہی بات یعنی جو علم غیب کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے فتاوی رشیدیہ کو لے کر کے. تھانوی صاحب نے مہم شرک کہا ہے علم غیب کے حوالے سے. مہم شرک نے شرک کا شبہ ہے، وہ باتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے. تو بات اب یہاں پر ہو گئی ہے. اب اس کو آگے جی ہاں وہ صحیح ہے. موضوع سے ہٹنا بھی نہیں ہے ہمیں، اسی موضوع پر رہنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو جناب میں اس لیے چھیڑ نہیں رہا ہوں نا. اس لیے میرا مقصد تھا آپ سے بات کرنا. آپ جس طرح سلجھ کے بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں مجھے پسند ہے. وہ ورنہ اگر میں اگر عبد القادر صاحب اس کو مناظرانہ انداز دیتا نا تو باتیں بہت لمبی ہو جاتی تھی. جی لمبی ہو جاتی اور نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا، دوریاں اور ہو جاتی اور یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف. اب دیکھیے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر اس طرح کا نظریہ، اب جیسے کہ ابھی سے اس فتاوی رشیدیہ سے کیا بات ہوتی ہے کہ بھائی عطائی علم غیب کو شرک کا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس عبارت سے؟ آپ نے جو پڑھ کر سمجھا ہے. ابھی میں کہتا کہ دوسروں نے کیا اسے معنی مراد لیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے نہیں لایا کیونکہ میرا مناظرہ کرنے کا موڈ نہیں ہے اس وقت. مجھے سمجھنا تھا کہ عبد القادر صاحب جو اتنی سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، تو اس پر وہ کیا دیتے ہیں. یہ عطائی کو شرک کہتے ہیں، لیکن آپ نے صاف طور سے کہا کہ نہیں یہاں پر ذاتی مراد ہے. عطائی کا اگر عطائی مراد لی جائے تو یہ شرک نہیں ہے. تو بات میں نے ختم کر دی. کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مہم شرک ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی. اب یہ گفتگو اگر لوگوں کے سامنے جائے تو انہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی اوکے. ہاں اور جو ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ پہلے متعین کر لیا جائے گا. جی ہاں وہ ابھی متعین ہو جائے. ابھی نہیں کریں گے، تھوڑی دیر میں کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے. اوکے. عبداللہ رضا اشرفی صاحب یہ ہمارے جو ہے کرتا دھرتا ہے، یہ ان سے بات ہو جائے گی آپ